ملتان ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کو عبرتناک شکست، انگلینڈ نے ایک اننگز اور 47 رنز سے ٹیسٹ میچ جیت لیا۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 220 رنز پر ڈھیر، پاکستانی بیٹرز ریت کی دیوار ثابت، پاکستانی بلے بازوں نے تو چل میں آیا کی پالیسی اپنائی، عبداللہ شفیق پہلے ہی گیند پر بولڈ ہوئے، کپتان شان مسعود 11، بابر اعظم صرف 5 رنز کے مہمان ثابت ہوئے، سائم ایوب 25، محمد رضوان 10 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلینڈ کے جیک لیچ نے 4، گز ایڈنگسن اور برائڈن کرس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلوچستان کے علاقے دکھی میں مسلح افراد کے کوئلہ کانوں پر حملے، 21 کارکن جاں بحق، 7 زخمی۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین کے مطابق مسلح افراد نے دستی بم، راکٹ لانچرز اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا، کوئلے کی 10 کانوں کے انجن بھی جلا دیے گئے۔ جاں بحق مزدوروں کا تعلق افغانستان، کچلاق، یوب اور دیگر علاقوں سے ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی۔ دکھی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، تمام کاروباری مراکز بند۔ وزیراعظم شہباز شریف کا واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر دکھ اور رنج کا اظہار، وزیراعظم نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں بے گناہ مزدوروں کو قتل کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، واقعے میں ملوث شرپسند عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، ایک ایک بے گناہ کے قتل کا حساب لیں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق بولے حملے میں ملوث سفاک درندے انسان کہلانے کے لائق نہیں، واقعے میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا غریب محنت کشوں کو قتل کرنا بزدلانہ فعل ہے، دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکنوں پر حملے کی مذمت، سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ گرفتار، 2 دہشت گرد فرار کی کوشش میں مارے گئے۔ سی ٹی ڈی کے مطابق حسین اور ایاز سمیت 5 دہشت گردوں کو تھریٹ الرٹ کے باعث ساہیوال جیل سے منتقل کیا جا رہا تھا۔ نامعلوم دہشت گردوں نے ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے حملہ کیا۔ دہشت گرد حسین اور ایاز فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے۔ 3 دہشت گرد الگ جیل وین میں ہونے کی وجہ سے محفوظ رہے۔ داسو حملے میں ملوث دہشت گردوں کو عدالت سزائے موت سنا چکی تھی۔ 14 جولائی 2021 کو داسو حملے میں 9 چینی باشندوں سمیت 13 افراد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ دورہ پاک سعودی عرب تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا، سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب، کہا پاکستان کے ساتھ معاہدے اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں، پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں، تجارتی وفود کے درمیان ملاقاتیں مؤثر ثابت ہوئیں، پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں، دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون انتہائی اہم ہے۔ سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے $2 ارب کے معاہدے، مختلف شعبوں میں مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کے لیے معاہدہ طے پا کیا، دونوں ملکوں کے درمیان ٹیکسٹائل کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، تعمیراتی شعبے، ٹرانسپورٹ، توانائی، پیٹرولیم کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری ہوگی۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان سائبر سیکیورٹی، ہنرمند افرادی قوت کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، دونوں ملکوں میں مسالہ جات اور سبزیوں کی برآمد بڑھانے پر بھی اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم، تقریب سے خطاب میں کہا ولی شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی، معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے تمام اقدامات یقینی بنائیں گے، پرعزم ہیں یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ وزیر اعلیٰ علی یمین گنڈاپور کی میزبانی میں خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گرینڈ جرگہ، صوبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کالعدم PTM سے جرگے کا اختیار دیا۔ جرگے میں تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور نمائندوں کی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی حکومت کی نمائندگی کی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اپنی جماعت کی نمائندگی کی۔ جرگے سے خطاب میں وزیر اعلیٰ KP نے کہا عوام کے جان اور مال کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے، امید ہے کہ ہم مسئلے کے پرامن حل کے لیے راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے۔
گورنر کے پی بولے مذاکرات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ چیئرمین خصوصی پارلیمانی کمیٹی خورشید شاہ کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی خصوصی شرکت، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف سمیت مختلف پارٹیز کے قائدین اور رہنما بھی شریک۔ اجلاس میں آئینی ترمیمی پیکیج سمیت پارلیمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت، آئینی ترمیم سے متعلق حکومت اور جے یو آئی کے مسودے بھی زیر غور۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں ممکنہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ پبلک کرنے، عوامی رائے لینے کا حکم دینے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آئینی ترامیم کے ذریعے آئین میں فنڈامنٹل سٹرکچر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، اگر فنڈامنٹل سٹرکچر تبدیل ہو رہا ہے تو وہ ویسے ہی کالعدم ہو جائے گی۔ اگر آپ نیوز کلپنگ پر ہی جا رہے ہیں تو اس کے مطابق تو مشاورت جاری ہے۔ 10 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا، پھر پتہ چلا فیک ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہی ہوتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر، عمر ایوب، زین قریشی اور فیصل امین کی راہداری ضمانت منظور۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ خان نے راہداری ضمانت سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ اسد کیسر بولے، خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ آئینی ترمیم 17 یا 18 تاریخ کو لا رہے ہیں۔ جعلی حکومت بتائے، زور زبردستی سے کون سی قانون سازی ہوتی ہے؟ ہمارے اراکین اسمبلی کو 20 کروڑ روپے کی آفرز کی گئیں۔ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا، عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے پی ٹی آئی کو پروپیگنڈا پارٹی قرار دے دیا۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں، تحریک انصاف کے پاس پروپیگنڈا سیل موجود ہے جسے لوگوں کی توہین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جعلی ویڈیوز کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ملزمہ فلک جاوید کے شوہر فرنچائز چلاتے ہیں۔ خاتون اور ان کے شوہر کے نام پر 500 سمیں ہیں۔ ان سموں پر فیک اکاؤنٹس چلائے جاتے ہیں۔ کے پی ہاؤس میں ملزموں کو پناہ دینے کا الزام بھی لگا دیا۔ پاکستان اور ترکمانستان کے مضبوط تعلقات ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اشک آباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب۔ بولے، دونوں ممالک ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فورم میں شرکت سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 سے 17 اکتوبر تک کیا گیا۔ مقصد شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کو محفوظ بنانا ہے۔ ڈبل سواری اور ہوائی فائرنگ پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ ملتان، ساہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، وہاڑی، پاک پتن، اوکاڑا اور وزیر آباد میں بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ بلوچستان کا 1.5 ماہ بعد ٹرین کے ذریعے ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ بحال۔ جعفر ایکسپریس 500 سے زائد مسافروں کو لے کر پشاور کے لیے روانہ۔ کور کمانڈر بلوچستان کی خصوصی توجہ سے ریلوے پل کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹرین اور مسافروں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ 25 اور 26 اگست کو بولان میں ریلوے پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا۔